قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اسد ہے۔ آج بستی والوں کی وجہ سے ان سے تھک ہار کر آج مجبوری میں ہم نے سب نے پوری فیملی نے ایک قدم اٹھایا ہے۔ آج اپنے ہاتھ سے اپنی بہنوں کو اور اپنے آپ کو مارا ہے میں نے۔ جی جب پولیس کو ایک ویڈیو ملے تو آپ ایک بات جانیے، اس سب چیزوں کی ذمہ داری بستی والے ہیں۔ انہوں نے ہمارے گھر چھیننے کے چکر میں نہ جانے کتنے ہم لوگوں پہ ظلم کرے۔ ہم نے آواز اٹھائی لیکن ہماری کسی نے نہ سنی آج تک، اس لیے مجبوراً آج ہمیں 10-15 دن ہو گئے فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، ٹھنڈ میں بھٹک رہے ہیں۔ ہم بچوں کو یہ نہیں چاہتے بچے ٹھنڈ میں بھٹکیں۔ ہمارا گھر انہوں نے چھین لیا ہے، مکان کے پیپرس ہمارے پاس ہیں، اور جو ہم مندر کا نام کرنا چاہتے تھے، اپنا دھرم پریورتن کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے اس کے کاغذ سارے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 1 جنوری 2025 کو ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیو فراہم ہوتی ہے جس میں ایک شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ اور اپنی 4 بہنوں کا قتل کیا ہے۔ اوپر سے وہ کچھ اور دعوے کرتا ہے۔ اس کے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں ہندو ہونا چاہتا تھا، لیکن ہماری کسی نے مدد نہیں کی، ہمیں بستی والوں نے بہت پریشان کر رکھا تھا، ہماری بہنوں کو بیچنا چاہتے تھے، ہمارے گھر کو ہڑپنا کا چاہتے تھے، ہماری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور ایسے کئی دعوے کرتے ہوئے اس شخص نے ایک ویڈیو بنایا اور سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر دیا۔ پولیس آتی ہے، لکھنؤ کے ایک ہوٹل میں 24 سال ارشد کو گرفتار کرتی ہے۔ وہاں سے 5 باڈیز برآمد ہوتی ہیں جس میں 4 بہنیں بتائی جا رہی ہیں اور ایک ان کی ماں۔ اس شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنی ماں کا پہلے گلا دبایا اور اپنی بہنوں کے ہاتھ کی نسیں کاٹ دی اور اب ان سب کو مار دیا ہے، اور ہو سکتا ہے میں بھی زندہ نہ بچوں۔ پھر اس کے بعد یہ اپنی سنت کو بتاتے ہوئے اور اس جو ہے مودی جی اور یوگی جی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، سوشل میڈیا پہ موجود ایک دماغی مریض قوم، ایک ایسی قوم جو دماغ سے پوری طرح سے مریض ہو چکی ہے، ایک ایسا سیل جو پوری طرح سے بیمار ہے دماغی روگ سے، ایک ایسا گروپ جو اسلاموفوبیا سے اس قدر گرست ہے کہ اس کو اگر نالی کے اندر کوئی کیڑا مل جائے اور وہ یہ کہتے ہوئے مل جائے کہ اسلام غلط ہے تو وہ اس کو بھی ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس وہ سب کے سب لگ جاتے ہیں اس شخص کی ویڈیو کو پھیلاتے ہوئے اور اسلام کو بدنام کرتے ہوئے۔ لیکن ایکسپرٹس اس کے بارے میں کچھ اور کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کی اس نیوز پر نظر ڈالیں کہ اس نے جو شخص نے جو کام کیا تھا، پہلے ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ جنتا کی آواز پبلک سور نام کا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نیوز چینل ہے جس کے ذریعے اس کی نیوز فراہم ہوتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ لکھنؤ کے ایک ہوٹل میں 24 سال کے ارشد نے اپنے پتا بدر کے ساتھ مل کر اپنی ماں اور 4 بہنوں کو بے رحمی سے مار ڈالا۔ دوسری طرف اکت گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ ادھیکاری دل بل کے ساتھ موقع پر پہنچے اور آروپی ارشد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہیں اس کا پتا بدر فرار بتایا جاتا ہے۔ سوتروں کی مانے تو آروپی ارشد جو ہے یہ آگرہ ضلع کے کبیر پور کا رہنے والا ہے، جو بیتے دنوں اپنے پریوار کو لے کر اپنے پہلے اجمیر گیا، پھر لکھنؤ لا کر سبھی کو ہوٹل شرنجیت میں ٹھہرایا۔ پریوار کے کچھ 7 لوگ اس ہوٹل کے روم نمبر 109 میں 30 دسمبر سے رکے ہوئے تھے۔ وہیں بیتی رات ارشد نے پتا کے ساتھ مل کر اپنی ماں اسما اور 4 بہنوں کی ہتیا کر دی۔ گھٹنا کو انجام دینے کے بعد ارشد نے اپنے ویڈیو میں قبول کیا کہ اسی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں اور بہنوں کو مارا ہے، وہی اور اس کے محلے والے ہیں، مطلب اس پوری گھٹنا کے ذمہ دار جو ہے اس کے محلے والے وہ لوگ اس کا گھر چھیننا چاہتے تھے اور بلا بلا بلا۔ غسیل اور جھگڑالو فیری لگانے کا کام کرتا تھا۔ لکھنؤ ہتیا کانڈ کے آروپی ارشد کے بارے میں پڑوسیوں نے کیا کیا بتایا۔ اب اس کے جب پڑوسیوں سے اس کے بارے میں خبر لی گئی تو اس کے پڑوسی والوں نے بتایا کہ وہ بات پر جھگڑا کرتا تھا، کافی غسیل مزاج کا تھا، لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، یا بات بھی کرتا تھا تو جھگڑا زیادہ کرتا تھا، اور وہ اپنے پریوار سے محبت نہیں کرتا تھا۔ یہ ساری نیوز جو ہے یہ ہمیں جب نیوز سے پتہ چلتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو لوگ ہیں وہ اینٹی سوشل ایلیمنٹس جو ہیں، جو اسلام سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اسلام کا خوف ان کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے، وہ
بس اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان تھا اور ہندو ہونا چاہتا تھا اور اس نے آتم ہتیا کر لی، دیکھو اسلام کتنا برا ہے۔ اب آئیں اس کی حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ یہ شخص اصل میں اس نے ایسا کام کیوں کیا ہے۔ تو جب منوویگیانکوں سے یہ آج تک نیوز کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اس نے منوویگیانکوں سے اس کی دماغی حالت کے بارے میں بات کی، تو جو ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ارشد کو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر یعنی ASPD بتایا گیا ہے منوویگیانکوں کے دوارا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ASPD یعنی کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر، جو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ سوشل بہت زیادہ سوشلائز نہیں ہوتے، لوگوں سے جڑ کر نہیں رہتے، اپنے دماغوں میں عجیب عجیب کہانیاں بناتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں گڑھ کر اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں میں ہی سچا ہوں باقی تم سب غلط ہو۔ ایسی بیماری کو، ایسی دماغی بیماری کو ASPD کہا جاتا ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر سے گرست ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چوری اور ڈکیتی کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ اب ذرا سوچیں کہ کتنی خطرناک ایک جو ہے دماغ کی ایک حالت ہوتی ہے جس میں انسان نہ چوری اور ڈکیتی اور کسی چیز سے کرنے سے دور نہیں ہٹے گا، وہ چوری ڈکیتی بھی کرے گا تو وہ کیوں نہ اپنے آپ کو سچ بتانے کے لیے یا اپنے آپ کو بہت اچھا بتانے کے لیے کسی کو قتل کر دے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگوں کو اگر نشہ کرایا جائے تو ایسے لوگ بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں اور وہ قتل تک کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اس بات کو میری بات نہیں ماننا چاہتے تو آپ کسی اچھے منوویگیانک سے اس بات کو معلوم کر سکتے ہیں کہ اینٹی پرسنالٹی ڈس آرڈر سے گرست لوگ اپنی بات کو منوانے کے لیے کسی کا قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور ویسے جو ڈاکٹر گپتا ایک منوویگیانک ہیں، انہوں نے اس کی جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ کر اس کی منوویگیان کے ذریعے جو علم ان کو پڑھ کر حاصل کیا، انہوں نے دماغ کے اوپر جو ریسرچ کرتے ہوئے یا دماغی جو علم انہوں نے میڈیکل کالج سے حاصل کیا ہے کتابوں کے ذریعے، اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو شخص ہے یہ ASPD سے گرست ہے اور یہ شخص جو ہے ASPD سے گرست ہے اور یہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چوری ڈکیتی تک کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ASPD سے گرست لوگ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے چوری ڈکیتی سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور جھوٹی کہانیاں اپنے ذہنوں میں بناتے ہیں۔ اب آپ ذرا تھوڑا پیچھے جا کر اس ہتیا کانڈ پر خلاصہ دیکھیں۔ اس شخص نے پہلے خود شراب پی، اپنی بہنوں کو بھی پلائی، والدہ کو پلائی اور اس کے بعد ان کا قتل کر دیا، یعنی کہ اس نے نشے کی حالت میں پھر اس کام کو انجام دیا۔ لیکن جب اس کو تھوڑا بہت سمجھ آئی تو اس نے کہا کہ اب کیسا بچا جائے، تو اپنے آپ کو کیسا صحیح ثابت کیا جائے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اب میں پولیس مجھے پکڑے گی اور میرے اوپر کیس ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو جو خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس پوری کہانی کو ڈائیورٹ کر دیا اپنے ہی آس پڑوس کے لوگوں کے اوپر۔ اور جب اس کے پڑوسیوں سے پوچھا گیا تو ان کے پڑوسیوں نے بتایا کہ یہ جو شخص ہے اس نے اپنے والد کو بھی ایک مرتبہ چھت سے الٹا لٹکا کے اور مار پیٹ کی تھی پیسوں کے جھگڑے کو لے کر۔ تو یہ جو شخص تھا یہ دماغی بیمار تھا اور اپنی دماغی بیماری کی حالت میں اس نے اس طریقے کے کام کو انجام دیا۔ یہ جو ہے ڈاکٹر گپتا کے انوسار جو شخص ہے ASPD سے گرست ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایسے ایلیمنٹس کو جو سوشلائز نہیں ہو سکتے ان کو جو ہے سماج سے دور ہی رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک اور سڑا ہوا گروہ ہے، ایک اور سڑا ہوا سیل ہے جو بالکل IT سیل کی طرح کام کرتا ہے۔ انہیں جہاں بھی کچھ ملتا ہے تو وہ اپنی جو اندر کی جو کڑواہٹ ہے، اپنے اندر کی جو بیماری ہے اس کو باہر نکالتا ہے اور وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر چھوٹے موٹے شخص کو جو ہے ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جو اسلاموفوبیا سے گرست ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف جو نفرت بھری ہوئی ہے اس نفرت کو ہر دم نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ضرور بچائیں اور ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے دور ضرور رکھیں، نہیں تو یہ آپ کو بھی بیمار کر دیں گے اور آپ کے ذریعے جو ہے سماج میں گھرنا بھی پھیلا سکتے ہیں، آپ کے خلاف بھی گھرنا پھیلا سکتے ہیں اگر آپ نے ان کے خلاف بات کی تو۔ یہ لوگ اتنے زیادہ بیمار ہو چکے ہیں کہ اگر آپ ان کی بات نہیں مانو گے تو یہ آپ کو بھی برا بھلا کہنے لگیں گے، بھلے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ آپ کے سماج کا ہے یا آپ کے
آپ ہی کے دھرم کا ہے، اس کو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ ان کی بات مانیں، آپ صرف انہی کی بات مانیں، انہی کی بات کو صحیح کہیں، کہیں سے کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ سے ہی بھڑ جائیں گے۔ بہرکیف ڈاکٹر گپتا کے انوسار ہتیا کانڈ کے پیچھے دھن وواد مکھیہ کارن ہو سکتا ہے۔ ارشد کی بہنیں چونکہ بڑی ہو رہی تھی اور ان کے وواہ کے لیے پیسے بچانے کے لیے یہ ہتیا کی گئی ہو سکتی ہے۔ ایس پی ڈی سے گرست ویکتی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چوری اور ڈکیتی تک کرنے سے ہچکچاتے نہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ایک کرنچ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کو خوب شیئر کر کے اور اپنے دل کا بیماری کو ظاہر کیا ہے، اور دوسری طرف آپ کے پاس ایکسپرٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ ایس پی ڈی سے گرست ہیں اور اب اس بیماری میں ہی اس نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ایکسپرٹس کی بات مانتے ہیں یا ایسے کرنچ ایلیمنٹس کی، یا ایسے بیمار لوگوں کی جن کے دلوں میں بیماری ہو چکی ہے اور وہ اپنی بیماری اپنی نفرت جو ہے باہر ظاہر کرتے ہیں۔ اجازت دیں ہمیں، انشاءاللہ العظیم نیکسٹ ٹائم پھر حاضر ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے لوگوں تک شیئر کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔